إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہیں جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، پانیوں کے قطرات سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے زیادہ درود و سلام نبی کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی ذات اقتصاد کہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر محفوظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک اس طرح پہنچائی جس طرح پہنچانے کا حق ہے. حضرات گرامی قدر، گزشتہ کئی خطبہ جمعہ مبارکہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ آپ کی تربیت یافتہ صحابہ جو آپ کی تربیت یافتہ جماعت تھی ان کا تذکرہ دل نشین آپ کے سامنے پیش کر دیں. تو آج ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ ہستیاں جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کی اخلاقی تربیت، جن کی معاشی اور معاشرتی تربیت، جن کی دینی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمال لوگ. کیونکہ جس وقت صحابہ کرام موجود تھے وہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، قرآن نازل ہوتا تھا اور سب سے پہلے جو قرآن سنتے تھے وہ تو اللہ کے نبی کے صحابہ ہی تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلا قرآن سناتے تو صحابہ کو سناتے. اب صحابہ قرآن پاک کی آیات کا کیا مفہوم سمجھتے تھے؟ یعنی دین کی وہ تعبیر اور دین کی وہ تشریح جو صحابہ کو سمجھ آئی وہ کیا تھا؟ دیکھیں اصل دین تو وہی ہے نا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا، اصل چیز تو وہی ہے نا. تو آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کے وہ واقعات آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ دین کی وہ تعبیر جو صحابہ کو سمجھ آئی. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے فتنے ہیں اور ان میں ایک فتنہ یہ ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ رولا پھیلائیں؟ کم از کم وہ تفسیر، وہ تشریح، وہ مفاہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائے اور صحابہ نے وہ دین کی تعبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی وہ کیا تھی.
تو اس میں سب سے پہلے کتاب اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا دیکھیے تم بہترین امت ہو، تمہارا ساری امتوں سے چناؤ کیا گیا ہے، تمہارے ذمے ایک اہم کام لگایا گیا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ وہ کورس آؤٹ لائن ہے، یہ وہ بنیادی ٹاپک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی کہ دیکھو کوئی حبشے سے آیا ہے، کوئی یمن سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی فارس سے آیا ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، ان سب کو بٹھا کر اللہ کا قرآن سنا کہ دیکھیے اب تم ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ہو، تم پہلے تو اپنی ویلیو کا اندازہ لگاؤ کہ تم اصل میں کون ہو۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کیا ہم نے بھی کبھی اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہم کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی زبان میں یہ ریئلائز کروایا، جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی ان سے آشنا کروایا کہ دیکھو بات یہ کہ اب تم عام نہیں ہو، پہلے تم کوئی ہاشمی تھا، کوئی قریشی تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، اب تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تو اس کا اولین مخاطب تو صحابہ ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرو تم بہترین امت ہو۔ قرآن کے جب صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، لیکن اولین مخاطب صحابہ کرام۔ اب صحابہ کو یہ باور کروا دیا، میں قرآن کے اس اسلوب پر قربان جائیں، ہم جب اپنے کسی بچے کو ٹرین کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں بیٹا آپ ہمارے بچے، ہمارا خاندان ہے، ہماری رسم و رواج ہے، ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کہ پتر تو ذرا خیال رکھ، تیرے باپ کی عزت ہے، تیرے دادا کی عزت ہے، لوگ تیرے دادا کا نام لیتے ہیں، اس کو گروم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا دیکھیے تم پہلے جو کچھ بھی تھے اب تم بہترین امت ہو، اب تمہارا چناؤ کیا گیا ہے، تم اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنے ہو، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، تم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی روشنی میں جو صحابہ کا تزکیہ کیا اس میں تو اور کمال کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 اور 72، 71 اور 72، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھیے اب کوئی اس قبیلے سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، اب یہ آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں، یہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اندر قبائلی اہمیت جاگے، تو اب آپ ان کو بتاؤ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ اب یہ جو تمہارا آپس کا تعلق ہے اس میں بھی تم نے اپنے آپ کو سستی کا شکار نہیں ہونے دینا، تعلق کی ایک وجہ ہے، تم اکٹھے تو ہو گئے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس اکٹھے ہونے کا تقاضا، اس دوستی کا تقاضا، اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو، تم ایک دوسرے کو برائی سے منع کرو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو۔ اور نماز قائم کرنے کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اذان ہوئی ہے اچھا یار تو گھر نماز پڑھ کے آئے، یہ کیا بات ہے؟ نماز قائم کرنے میں 5 بنیادی چیزیں ہیں، 5۔ نمبر 1، نماز کے وقت پر پڑھنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ کوئی یار چل پڑھ لیں، کوئی وہ چلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیں،
نماز کے وقت پر پڑھنا. نمبر 2، نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا. اس کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. نمبر 3، نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. مجھے اکثر بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں. ٹھیک، میں نماز یہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں، خیال دھیان میرا نہیں ہو رہا. نمبر 4، خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنا. خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی. قرآن کا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز، خود بھی نماز پڑھے اور لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ وقت پر پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا اور خود بھی پڑھنا اور لوگوں کو بھی تلقین کرنا. 5 چیزیں نماز کے اندر شامل ہیں. بس مجھے کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، میں اپنا انالیسس خود کروں کہ میری نماز کا وہ لیول ہے. کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، میں خود نماز کے لیے اٹھتا ہوں بیگم صاحبہ کو بھی اٹھاتا ہوں؟ کہ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہت مبارک، اور اگر ایسا نہیں ہے واپس آئیے، لوٹیے، سوچیے، اس پر غور کیجیے. تو مومنوں کے آپس میں تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کے چھوٹے نہیں اتارتے، دوسروں کو نشانے تان نہیں بناتے، دوسروں کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے، ان پر کریٹیسائز نہیں کرتے کہ تم ایسے کہتا تم آپس میں. ہمارے یہاں تو عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، جو ہمارے ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہیں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں اور ماڑا مولوی ہتھے چڑھ جاتے، بس ماڑا بندہ بھی ہتھے چڑھ جاتے، ساری شریعت اس پر مسلط کر دیتی ہے. ہمارا زیادہ حق بنتا ہے جن کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھک بیٹھک ہے، ہم جتنا دین ہمیں آتا ہے اتنا تو ان کو بتائیں نا. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی. اور کیا قرآن نے کہا؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ بتایا کہ جب تم یہ کام کرو گے اولئک سیرحمهم اللہ، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ ساری ترتیب بتا دی. اور پھر خود کیا فرمایا؟ دیکھو میرے صحابہ، جب تم برائی کو دیکھو اس کو کیٹیگرائز کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 186 ہے، سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. کیسے روکے ہاتھ سے؟ کیسے قانون کو ہاتھ میں لے؟ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہم کس طرح ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ اچھا ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے کہو کہ یار یہ برائی کام ہے، یہ بری بات ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیسے زبان سے بول کر برا بنے؟ سانو کی لوڑ ہے کسی کو ایویں برا بنا دے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اسی ٹھیکہ لیں کسی نے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے نہیں روک سکتے ہو، کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں تو برا سمجھو. اور یہ جو لیول ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بس کسی کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے اپنے آپ کو اپنا انالیسس کرنا ہے کہ میں کس درجے پر فائز ہوں، میرا کیا لیول ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب یہ تینوں چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم خاص بندے، ہم عام بندے نہیں. ہمیشہ اپنی ویلیو لگایا کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ کی قسم ہم ایویں کہ ایویں نہیں ہیں.
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہماری الگ سے سویلائزیشن موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، وہ دین ہے۔ اب اگر ہم نے بھی اسی راستے کو اپنایا، اپنی زندگی میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر وعید بڑی سخت ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4341، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے بہت توجہ چاہوں گا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا۔ فرمایا کسی قوم میں، کسی برادری میں، کسی محلے میں، کسی مارکیٹ میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کے سامنے کسی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ برائی کو روکنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی فیملیز کی شادیوں میں کئی بار دیکھا، وہ کئی مامے چاچے پھوپھے اڑ جاتی تھی، میں نہیں آنا، لوگ ان کے بعد منتیں کرنے جاتے ہیں کاٹے کے بغیر نہیں کام آ جاؤ۔ لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ برادری سے ناک نہیں رہے گا، لوگ کی نہیں کہہ رہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے دین کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے سامنے برائی ہو، وہ برائی روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اپنا احتجاج تو کروائے نا کہ بھئی میں تہاڈے نال نہیں ہے، میں نہیں اس کام تہاڈے نال۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ اس بات کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روکتا نہیں ہے، تو پھر وہ تیار ہو جائے الا اصابهم اللہ بعذاب من قبل ان يموتوا، موت سے پہلے وہ عذاب سے ضرور دو چار ہوگا۔ تو اس نے اللہ کی نافرمانی کو روکا نہیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6482، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری مثال اور وہ دین اور شریعت جو مجھے دیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر بتائے کہ میری قوم کے لوگوں عذاب آ رہا ہے، تم پر کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ اپنی اس قوم کے رہبر کی بات مان لیں وہ تو نجات پا جائیں، اور جو لوگ اس کی بات کا انکار کر لیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ میری مثال ایسے ہے، جن لوگوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے میری بات کا انکار کر دیا وہ ناکام ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف صحابہ کو تربیت نہیں دی، عملی طور پر کر کے دکھایا۔ عملی طور پر کیسے کیا؟ آپ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 4801، جناب عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت نازل ہوئی، آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے کیا کہا؟ لوگوں میری بات غور سے سنو، منادی کی اعلان کیا، فاجتمعت الیہ قریش، قریش سارے جمع ہو گئے، اور قریش نے کیا کہا؟ مال لگا خیر ہے، کی گل ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات غور سے سنو، ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسیکم اما کنتم تصدقونی؟ کہا دیکھو اگر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، ابھی حملہ آور ہوا یا شام کو ہوا، یا صبح کو حملہ آور ہوا یا شام کو ہوا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے مل کر کیا کہا؟ سب نے مل کر کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ کی سخت پکڑ سے۔ تو وہاں ابو لہب نے کیا کہا؟ وہاں ابو لہب نے کہا
تبا لک الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں پر. فانزل اللہ، پھر اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹے ابو لہب، تو برباد ہو. تو کبھی دل میں ملال نہ رکھنا، ہم نبی کے پیروکار ہیں، ہمارے دفاع میں اگر کوئی نہیں اٹھے گا اللہ تو اٹھے گا نا انشاءاللہ. اللہ نے نبی پاک کا دفاع کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ساری صحابہ کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن کی آیتیں، یہ ہم سے امپلیمنٹیشن مانگتی ہے، یہ نفاذ مانگتی ہے. سب سے پہلے اس 5-6 فٹ کی باڈی پر کہ میں اپنے اوپر تو اس کو نافذ کروں، میں اپنے آپ کا تو حوالہ بنوں، میں اپنا آپ کا تو ریفرنس بنوں، پھر میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو. یہی میرا کام ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا، اور یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کام کیا. اللہ اکبر. اور پھر جو صحابہ تیار ہوئے، اللہ اکبر، انہوں نے اس کام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. اس کام کے لیے. آئیے صحیح مسلم میں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث نمبر 5026. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، معروف حدیث ہے، وہ رعل اور زکوان قبیلے کے لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے، ہمارے ساتھ کچھ علماء جو قرآن و سنت والے ہیں. حدیث کے لفظ سنیے، ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنہ، ہمارے ساتھ ایسے علماء بھیجئے جو قرآن و سنت کے عالم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ بھیجے، 70 علماء کرام بھیجے. وہ انصار میں سے تھے، اور انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ یقال لهم القراء، انہیں کہا ہی قاری حضرات جاتا تھا. میرے قاری حضرات، کبھی دل میں ملال نہ لانا. جب بھی تم قرات کے منصب پر بیٹھے ہو، امامت کرواتے ہو، تلاوت کرواتے ہو، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. اللہ کی بالکل معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ جو آج ہم منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کرنا، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا لامتناہی کرم ہے. ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگا دی، ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ہماری زبان سے یہ کہلوا دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نوکری کرو، تابعداری کرو. یہ خوش قسمتی ہے، اور یہ اس کا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو ان صحابہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ قرہ حضرات کہا جاتا تھا. تو سیدنا انس کہتے ہیں کہ ان قاریوں میں میرا ایک خالو تھا، اور میرے خالو کا نام تھا حرام بن ملحان. وہ جو سیدنا حرام بن ملحان تھے، یا یہ جتنے بھی قاری تھے، یہ کرتے کیا تھے؟ سارا دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ان سے کچھ سیکھتے، اور مسجد نبوی میں پانی لا کر رکھ دیتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتے، ان لکڑیوں کو بیچ کر کھانے کا اہتمام کرتے. اور یہی وہ لوگ تھے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. یہ قافلہ جب 70 قاریوں کا قافلہ جب اس قبیلے کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان سے بدعہدی کی اور اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں قتل کر دیا. اور یہ صحابہ جو تھے پھر انہوں نے وہاں ایک دعا کی. دعا کیا کی؟ اب سنیے گا تھوڑی سی. انہوں نے دعا کی، اللہم، اے اللہ، بلغ عنا نبینا، ہماری یہ حالت کی ہمارے نبی کو اطلاع دے دے گا، انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا، یا اللہ ہم تجھ سے ملنے والے ہیں، تو ہم سے راضی ہو جانا، ہم تجھ پہ راضی ہی راضی. اور سیدنا حرام بن ملحان جو ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے ان کو پیچھے سے برچھی ماری، حتیٰ کہ وہ برچھی ان کے آر پار ہو گئی. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اللہ اکبر، میرے قاری، میرے حافظ، میرے امام، میرے خطیب، تجھے اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں. برچھی آر پار ہو گئی. وہ سیدنا حرام بن ملحان کیا کہتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. کیوں؟ ارے میں تو اللہ اور اس کے رسول
بات پھیلانے کے لیے آیا تھا. نبیوں پر لوگ راضی نہیں ہوئے ہیں, نبیوں پر لوگ راضی نہیں ہوئے ہیں. ہمارے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے استاد تھے صوفی میاں محمد باقر رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ یہ گانجی مغل پورے میں ان کو ملنے کے لیے آ گئے. تو حضرت مجاہد آبادی نے ان سے شکوہ کیا کہ مسجد کی انتظامیہ میرے نال بڑا 3-5 کر دی ہے, مینوں اکثر تنگ کر دی ہے, میرے منہ تے ہور تے کنڈوں پیچھے ہور, تے میں ایتھے نہیں رہنا. اے بندے جڑے نے مسجد اے منافق نے نہ جس بات میں وہ بڑے سادے بندے نے صوفی باقر رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہنے لگا میرے بھرا تو کیوں گھبرا گئے, اے منافق نے نبی پاک مدینے کیوں نہیں کاٹ سکا, تو اتوں کٹو, انہوں نے کوئی نہیں نکلنا, کیا کام کرا اپنا جا. تو کبھی بھی دل کبیدہ خاطر نہ ہونا, کبھی بھی رنجیدہ خاطر نہ ہونا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین کے داعی, ان کو کیا چاہیے اور مر جائیں بھوکے اللہ کی قسم, لیکن آپ کی آخری ایکٹیویٹی یہ ہو کہ آپ اللہ اس کے رسول کی تعلیم دے رہے ہیں, آپ دین اسلام کی تربیت کر رہے ہیں, لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے. سیدنا حرام بن ملحان کے نیزہ آر بار ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ان کو پتہ تھا. اللہ اکبر. اور حضرات یہ علماء سے علاوہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں, لوگوں کو برائی سے منع کریں. اور اس کے لیے اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہم برباد ہو جائیں, اور ہو رہے ہیں, ہم برباد ہو جائیں گے, ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو ہم اپنی خوشی غمی کے ٹائم پر چپ بٹ لیتے ہیں, اور چلو کوئی گل نہیں, منڈے منڈے رڑے نے جی, سلا لین تو ڈیک کوئی گل نہیں, اور جی منڈے منڈے رڑے نے جو آخری منڈے کی شادی ہے جی کرن دے کوئی کام, اس کو مداہنت کہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا, اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ کر جانا, مصلحت اختیار کرنا, خاموشی اختیار کرنا, اس کی مثال ان کشتی والوں کی طرح ہے کہ لوگوں نے ایک بڑی کشتی لی, اس کشتی میں سوار ہو گئے, کچھ لوگ اوپر والے حصے میں, کچھ نیچے والے حصے میں. اب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اوپر والوں کے پاس پانی مانگنے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کا بار بار پانی مانگنا اوپر والوں کو ناگوار گزرتا ہے. وہ کہتے ہیں یار کی تسی کٹی کٹی پانی لینا جاتے, تو نیچے والے فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نہ دو. وہ ہتھوڑا پکڑتا ہے, وہ نیچے سے کشتی کو توڑنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر تو وہ اس کو روک لیں گے, بھائی کشتی میں سوراخ ہو جائے گا, سارے ڈوبیں گے. اگر اس کو روک لیں گے تو کیا ہوئے گا, سارے بچ جائیں گے. اگر نہیں روکیں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ہم اس کیفیت میں ہیں, ہمیں آگے بڑھ کر پہلے تو خود اس غلطی کی سنگینی کو سمجھنا ہے کہ بھئی ہم دین کا کام ہی نہیں کر رہے, ہم امر بالمعروف کا کام نہیں کر رہے, ہم اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو بیان نہیں کر رہے. اگر ہم نہیں کریں گے, لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے, برائی سے منع نہیں کریں گے, تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اب میں آپ کو آتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا اور پھر عمل کر کے دکھایا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ میزبان رسول ہیں, ان کی دعوت کی ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. کون عبداللہ بن حضرت عمر کا بیٹا, توجہ چاہوں گا آپ کو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر کے گھر گئے نا, تو وہاں دیوار کے ساتھ ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھا جس کے اوپر کچھ تصویریں تھیں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے حضرت جی بس عورتوں کا کام ہے, عورتیں لے کے اسی بے بس ہو گئے ہیں, میری بیگم نے لے آ کے ٹانگ دیتا ہے, یہ بس جو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا. ہاں جی, ویسے تو ہم کہتے ہیں تم میری بڈھی ہو کے جائیں گے تھے, بس تین منع کرتا نہیں جانا, تو کاروبار پیر رکھے کس طرح. دین کے مسئلے میں ہم تھوڑا مداخلت اختیار کریں, نہیں کرنی چاہیے. تو سیدنا
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ غلبنا علیہ النساء، ساڑھے تے عورتاں غالب آ گئی ہے مجھے. تو سیدنا ابو ذر آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من کنت اخشى علیہ فلم اکن اخشى علیک. کہتے ہیں مجھے پتا تو تھا کہ یہ فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر تیرے تو امید نہیں سی، تیرے بارے میں میرا گمان یہ نہیں تھا کہ تو بھی اس طرح کی حرکت کرے گا. میرے نمازی بھائی، میرا اور آپ کا جنت کا سفر کٹھا ہے. دیکھیں لوگوں سے تو شکوہ نہیں ہے، لیکن میں اور آپ بھی اگر ایسی حرکت کریں، میں اور آپ بھی اللہ کے حدود کے لیے، یہ ہماری بنتی نہیں، ہمارے اوپر پھبتی نہیں ہے، ہمیں جچتی نہیں ہے. ہم عام بندے نہیں ہیں، ہم غلام رسول ہیں. اگر ہم برائی کا ارتکاب ہوتے دیکھیں، ہم کہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی، اور ساتھ کا صحابی ہے. عبداللہ بن عمر کوئی معمولی صحابی ہے؟ کوئی معمولی درجے کے صحابی ہے؟ کیا کہا عبداللہ بن عمر؟ اس فتنے کا مجھے اندیشہ تھا، لیکن یہ میرا گمان نہیں تھا کہ تو بھی اس میں ملوث ہو جائے گا. اور آگے پھر کیا گیا، اللہ اکبر، فرمایا واللہ لا اطعم لک طعاما، اللہ کی قسم میں تیرے گھر سے ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا. فرجا، واپس لوٹ گیا وہاں سے. کوئی کر کے دکھائے نا اس طرح. یہ ہے وہ کرنے کا کام، وہ نیکی کا حکم دینا، وہ برائی سے منع کرنا. اور یہ اس امت کی خیر، اس سے اندر اس امت کی خیر. اللہ اکبر. اور اس پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، پورا چیپٹر احادیث جمع کر کے، اور اس باب کا نام یہ ہے حل یرجع اذا رأى منکرا. جب تم کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی والی چیز دیکھو تم وہاں سے واپس لوٹ دو. اور صحابہ کرام ایسے ہی کرتے. یہ صحابہ وہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. تو آج ہم جب جاتے ہیں تو وہ حاجی صاحب میرا ہی ہاتھ دبا رہے ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے، آگے وہ ڈی جے نے ساؤنڈ لگایا ہوتا ہے، تو آئی صاحب کوئی بس کاری صاحب کوئی بند کرو جی، بند کرو. مجھے 5-10 ہزار ملتا ہے، میں تو نہیں کہتا ہوں، میرا تو ایمان کمزور ہے. ہاں جی، کوئی نہیں کہتا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو گراس روٹ لیول پر کوشش کرنی ہوگی. ہمارا اصل کام برائی سے منع کرنا ہے، اصل کام ہمارا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے. آئیے ایک اور حدیث پر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی تھے نا، شہادت سے کچھ وقت قبل ایک نوجوان ان کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کو مبارک امیر المومنین، آپ نے اول اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی، آپ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مرکزی لوگوں میں شامل ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، آپ نے عدل کر دیا، کمال کر دیا. اپنی تعریف سننا کسی اچھا نہیں لگتا. ہاں جی، ہمیں بڑا خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی باہر کہتا ہے مولوی صاحب آج تک تسی بڑی بات کر دی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ساری باتیں سنی اور آگے سے اس کو پتا کیا کہا، توجہ چاہوں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں او میرے بھتیجے میری بات غور سے سنو، وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں برابروں میں چھوٹ جاؤں، نہ مجھے کسی کے دینے پڑے نہ میں کسی کا لینے والا ہوں، بس میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نظر کرم کا معاملہ فرما. اب وہ جب نوجوان واپس پلٹا نا تو اس کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. ادھر ہی اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں، اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بیماری کی حالت میں شہید ہونے والے ہیں، زخمی ہیں، کہا اس کو بلا کر لاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو اس کو کہا یا ابن اخی، قربان ہوں، وہ میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجے. اس کو کہا یا ابن اخی ارفع ثوبک، اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر. کسی کی ضرورت ہے آج یہ کہہ دے مولوی صاحب کی آپ تم بھی نیچے پھر رہی ہوتی، کسی کو کیا کہنا کسی. لیکن اللہ کے نبی کا دین میرے بھائی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اسی لیول پر تربیت ہوئی. کیا کہا؟ ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے اوپر کر. کیوں؟ فَإِنَّهُ
ابقى لثوبك واتقى لربك، یہ زمین پر رگڑ بھی نہیں کھائے گا، اور یہ تقوی کی علامت ہے، اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ یہ ہے وہ تربیت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار۔ آخری بات کیا کر اپنی بات کو سمجھتا ہوں، مرد تو مرد تھے نا، وہ صحابیات جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، انہوں نے بھی ایسی مثالیں قائم کی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو جب سیدنا ابو طلحہ انصاری نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ابو طلحہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ تو سیدہ ام سلیم کو جب ان کا پیغام پہنچا کہ ابو طلحہ تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو سیدہ ام سلیم نے کہا اللہ کی قسم ابو طلحہ تو بندہ بہت اچھا ہے، تیرا سوسائٹی میں بڑی عزت ہے، تیرا قد کاٹ ہے، تیرے جیسے بندے کا رشتہ ٹھکرانے والا نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر اسلام کی پابندیاں ہیں، میرے اوپر اسلام کی حدود و قیود ہیں، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہیں، میں اللہ کے رسول کی ماننے والی، تو اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا، میں اللہ کی فرما بردار، تو اللہ کا انکار کرنے والا، لہذا تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں۔ کتنے کیسز آتے ہیں بعد میں، وہ جی ڈیورس ہو گئی ہے، فلان ہو گیا، دماغ ہو گیا، وہ جی منڈا بعد میں غلط نکلا ہے۔ کیا ہم بھی کبھی اس لیول پر شادی کرتے ہیں کہ بچہ اسلام میں کتنا پختہ ہے، نماز کا ترجمہ آتا ہے اسے، اور اوپر دیکھ کر قرآن پڑھتا آتا ہے کہ نہیں آتا، سارے غلطے ترلے آتے ہوتے ہیں، نہیں آتا تو دین اور اسلام نہیں آتا۔ ہم نے کیا حاصل کیا صاحب سے، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے؟ معذرت کے ساتھ آج شاید کڑوی بات ہے، لیکن حقیقت تو یہ حقیقت ایسے اللہ اکبر۔ تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طلحہ کا رشتہ واپس کر دیا، اور ساتھ اس کو کہا اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہی تیرا اور میرا حق مہر ہوگا، میں حق مہر نہیں ہوں، یہی تیرا اور میرا حق مہر ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ مسلمان ہو گئے، اسلام ان کا حق مہر بن گیا، اسلام ان کا حق مہر۔ اور حدیث پر روایت کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر یہ بات مشہور ہو گئی، پھر یہ بات معروف ہو گئی کہ ام سلمہ کمال کی عورت ہے، کہ ام سلیم کمال کی عورت ہے۔ فما سمعت بامرأة قط كانت اکرم مہرا من ام سلیم الاسلام، کہ ام سلیم سے بہتر بھی عورت ہے وہ جس نے اپنا حق مہر اسلام کرا دیا۔ میرے عزیزو، میری اور آپ کی کامیابی اسلام کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس وجہ سے کامیاب ہوئے؟ وہ دین کے ساتھ چپکے رہے۔ میں جو مرضی کروں، میں جہاں مرضی چلا جاؤں، میں مسلمان ہوں، آخر میں مسلمان ہوں۔ کیا کہا تھا اقبال نے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔